اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غایت درجہ شفقت کی وجہ سے کبھی صحابہ کو صوم و سال سے منع فرماتے اور یہ راز کھولتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو کبھی بکری سے شفقت کرنے والے سے فرماتے کہ اگر تو نے بکری کے ساتھ شفقت کی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یعنی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے سراپائی شفقت ہیں بلکہ آپ کی تعلیمات جانوروں اور پرندوں پر بھی رحمت کا دریچہ کھولتی ہیں۔ اللہ اللہ کیا بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ڈھنگ سے کرنا فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریہ شفقت کل عالمین پر پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے کا حکم دیا اور مجرم کو تڑپا کر مارنے سے منع فرمایا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت عاصی و مجرم تک بھی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں شفقت کی خصلت چاہتے ہیں، سو حکم دیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے قبل چھری کو تیز کر لو اور اسے آرام پہنچاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں وہ خصلتیں پیدا فرمائے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم کرم کرتے تھے، جو وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب جانور کو بھی ذبح کرو تو اس وقت اس کو تڑپا کے مت ذبح کرو، بلکہ اسے جو ہے چھری کو بڑی تیز کر کے اور تاکہ اس کو جو ہے آرام کے ساتھ ذبح ہو جائے، تاکہ اس میں جو ہے وہ تڑپے نہ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے مجرم تک کے لیے بھی کہا ہے کہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت عاصی و مجرم تک بھی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، برا سلوک نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اچھی خصلتیں ہونی چاہیے، تو ہمیں اچھی خصلتیں اختیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پہ چلنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوگا اچھے طریقے سے، تو پھر جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک اچھے مقام تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ شفقت کیوں نہ ہوں؟ کہ اللہ نے اپنے دست شفقت و عزت ان کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی۔ چنانچہ آپ اپنے صحابہ کی خیر خواہی پر حریص تھے۔ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سننے اور ماننے کی بیعت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفقت کی وجہ سے ان سے فرماتے کہ یہ بھی کہو جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ اللہ کیا مقام شفقت ہے کہ ماننے والے تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے جو ہو سکے کا آرام و سکون پہنچا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم بھی لوگوں سے آسانی کا معاملہ کرنے والے شفیق انسان بنیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔